پچھلے جمعۃ المبارک کو آقا نامدار حبیب کبریہ تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ مزید اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدہ ختم نبوت پہ قائم رکھے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی قائم رکھے، اور ہمیں اس پر ہمیشہ ہر حال میں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد تم مردوں میں کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ کون ہیں؟ آخری نبی۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ مرزائی قادیانی وہ خاتم النبیین حضور کو کہتے ہیں، وہ حضور کو خاتم النبیین کہتے ہیں، لیکن وہ خاتم النبیین کے معنی میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں نبیوں کی مہر۔ خاتم کا معنی مہر لیتے ہیں، نبیین نبیوں کی مہر، وہ یہ معنی لیتے ہیں، یعنی جس پر حضور نبوت کی مہر لگا دے وہ نبی ہے۔ وہ آخری نبی معنی مراد نہیں لیتے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے، جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں لیتا وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی خود حضور نے بیان فرمایا ہے، خود حضور نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم بی النبیون، کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی ہوں، فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ بولیے، بولیں، آخری نبی۔ حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا، حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا پچھلی جمعۃ المبارک کو بھی، اب بھی سن لے، کوئی یہ قادیانی کہہ دے اچھا جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں کہ نہیں؟ اب قرب قیامت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ بھی تو نبی آئیں گے نا۔ تو اس کا منہ توڑ کے ہم جواب یہ دیں گے، وہ حضور سے پہلے نبی بنے ہیں، ان کو حضور سے پہلے نبی بنایا گیا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور تمام مفسرین نے خاتم النبیین کا یہی معنی لکھا، آخر من نبیا، جن کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری میں، مسلم میں بے شمار احادیث مبارکہ، حضور نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، ختم ہو چکی، رسالت بھی اور نبوت بھی ختم ہو چکی۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول بنے گا نہ نبی بنے گا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ ہی نبی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث پاک سنیے۔ حضور کے زمانے میں بھی کئی نبوت کے دعوے دار ہوئے، کذاب، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوئے، اور حضور نے اس کے بارے میں خبر بھی دی تھی۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقم الساعۃ حتی یبعث الدجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اونچی آواز سے کہہ دیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک
قائم نہیں ہوگی جب تک بہت سے دجال اور کذاب نہ اٹھائے جائیں۔ کذاب کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑے جھوٹے کو۔ ایک ہوتا ہے کاذب، کاذب کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، کذاب بہت جھوٹ بکنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بہت سے دجال اور کذاب نہ اٹھائے جائیں، جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، کہ میں کون ہوں؟ نبی ہوں۔ فرمایا سن لو، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے کئی احادیث مبارکہ میں، پھر حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ولا نبی بعد، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر آگے چلیے، مسیلمہ کذاب یہ اولین دجالوں میں سے تھا، اولین کذابوں میں سے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں تھا، اور یہ حضور کو نبی بھی جانتا تھا، اور باقاعدہ یہ کہتا تھا کہ میں تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی وہ حضور کو اللہ کا رسول بولے مانتا تھا۔ کون؟ اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے، جو نوجوان ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں اور جو بچے وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ مسیلمہ کذاب، کذاب کا معنی جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا، وہ حضور کو نبی رسول مانتا تھا، وہ مانتا تھا، اور باقاعدہ اس کی مساجد، جو اس کے عبادت خانے تھے جس کو وہ مسجد کہتا تھا، اس میں اس طرح اذان دی جاتی اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی اذان دی جاتی تھی جو ہماری ہے، ہم جو دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا رسول کہتا تھا، حضور کو بھی نبی مانتا تھا، حضور کو بھی رسول مانتا تھا، لیکن ساتھ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول کہتا تھا۔ آج بہت سے گماشتے یہ وہ بکتے ہیں، دیکھو تو مرزا قادیانی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، جب حضور کو وہ نبی مانتا ہے پھر اس کو کافر کیوں؟ یہ مسیلمہ کذاب نے کیا کیا تھا؟ وہ بھی تو حضور کو نبی مانتا ہے، لیکن حضور کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے حضور کو پیغام بھیجا، کہا کہ، اور باقاعدہ یہ الفاظ تھے اس کے، جو خط لکھا نا اس نے کہ من مسیلمتی رسول اللہ، مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف۔ یہ اس کے خط میں مضمون تھا، شروع یہاں سے ہوا کہ مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے وہ محمد جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف یہ خط لکھ رہا ہے۔ خط میں کیا تھا کہ آپ مجھے اپنا شریک مانیں، رسالت میں شریک کریں، نبوت میں، مجھے اپنے بعد خلیفہ بنائیں۔ کیا بنائیں؟ خلیفہ بنائیں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے جب یہ خط پہنچا نا حضور کے پاس تو حضور کے ہاتھوں میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ حضور نے جلال سے فرمایا یہ خلافت کی بات کرتا ہے، میں تو اسے یہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی بھی نہیں دوں گا، میں تو اسے ٹوٹی ہوئی ٹہنی بھی نہیں دوں گا۔ تو حضور کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا، اور پھر کئی جو تھے وہ شہید بھی ہوئے، ایک صحابی تھے اور یہ پہلے شہید ہیں ختم نبوت کے۔ اللہ ان کے فیض سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ ختم نبوت جن کا نام تھا حبیب بن زید، حبیب بن زید، یہ مسیلمہ کے ساتھیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مسیلمہ کے قریب لایا گیا۔ مسیلمہ نے پوچھا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ من انا؟ مسیلمہ بکا، میں کون ہوں؟ کہا لا اسمعو، تو وہ ہے کہ تیرا کلام میں سننا پسند ہی نہیں کرتا، میں تیری بات نہیں سنتا، میں تجھے نہیں سنتا۔ اس نے آپ کا ایک ہاتھ کٹوایا، ایک جو عضو تھا ہاتھ وہ کٹوا دیا۔
پھر اس نے پوچھا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہا لا اسمعو، تو اس قابل ہی نہیں کہ تیری بات کا جواب دوں. اونچی آواز سے بول دیں، تو اس قابل ہی نہیں تیری بات کا، میں تجھے نہیں سنتا. اس نے دوسرا ہاتھ کٹوایا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. من انا، میں کون ہوں؟ کہا لا اسمعو، میں تجھے سنتا ہی نہیں، میں تجھے سنتا نہیں. دونوں ہاتھ کاٹے جا چکے. اس نے آپ کا پاؤں کٹوایا، پھر دوسرا پاؤں کٹوایا، سوال کرتا رہا. اب ہر دفعہ یہی جواب، تیری بات کا جواب میں دیتا ہی نہیں، تجھے میں سنتا ہی نہیں. پھر کرتے کرتے اس نے آپ کے کان کاٹے، آپ کی آنکھیں نکالی، آپ کے ناک کاٹے، پھر آپ کو شہید کیا گیا. یہ حبیب بن زید ختم نبوت کے پہلے شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے ہماری بھی بخشش فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. آج تو جرمنی کا ویزا لگوانا ہو نا، الامان والحفیظ، یہی بات آ گئی کہ دین کے قریب ہم آئے نہیں، دین کو ہم نے سیکھا نہیں، اور پھر جرمنی کا ویزا لگوانا ہے، کینیڈا کا ویزا لگوانا ہے، امریکہ کا ویزا لگوانا ہے. اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دو، چلے جاؤ گے. اور کئیوں نے ایسے کیا، لعنت ہے ان پر، کہ جو اپنے دین کو ہی صرف ایک دنیا کی خاطر، دنیا کی، ارے رزق تو اللہ نے دینا ہے، رازق اللہ ہے، یہ دنیا کی خاطر اپنے مذہب کو ہی بدل لیا، دنیا کی خاطر اپنے دین کو ہی بدل لیا. اچھا یہاں پر معذرت کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی، اور موقع کی مناسبت بھی ہے. اللہ ہماری حکومتوں کو بھی ہوش عطا فرمائے. ریاست مدینہ کے دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو ایک بل پاس ہو رہا ہے، سندھ اسمبلی میں بل پاس ہو چکا. 18 سال سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اس کا کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. 18 سال سے پہلے کوئی اگر کلمہ پڑھتا ہے یا پڑھواتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی کسی کے پاس آئے، آ کر عیسائی کہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اگلا بندہ کلمہ نہیں پڑھا سکتا اسے. 18 سال سے کم کو پڑھائے گا 5 سال قید. اسلام قبول کرنے پر عیسائیت نہیں، مرزائیت بھی نہیں، قادیانیت بھی نہیں، اسلام قبول کرنے پر جس نے کسی کو کلمہ پڑھایا نا، اس کو 5 سال قید، جرمانہ بھی ہوگا اس کو. اب یہ 18 سال سے پہلے کا ہے، پہلے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 18 سال کے بعد کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب دیکھیے کیا کیا اس کو اسلام لانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑنے. اچھا 18 سال سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ہمارے ملک پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق 18 سال کا بندہ وہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے. شریعت مقدم ہے یا آئین؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب بندہ بالغ ہوتا ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے. تو بچی کی عمر جو ہے وہ 9 سے لے کر 14 سال، اگر علامات بلوغت ظاہر ہو جائیں وہ بالغ سمجھی جائے گی. اور بچہ جو ہے وہ 9 سے لے کے 12 سے لے کے 14 سال، 15 سال، فقہا نے 15 سال تک علامات بلوغت ظاہر ہو گئی تب بھی وہ بالغ، نہ ظاہر ہوئی 15 سال ہونے کے بعد بالغ. اس پہ نمازیں فرض، روزے فرض، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض، صاحب استطاعت حج فرض. یہ 15 سال کی عمر کا، اور حکومت نے کیا قید لگائی؟ 18 سال. اچھا یہ سندھ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے. اچھا اب 18 سال کی عمر کے بعد کوئی اسلام قبول کرے، 18 سال کی عمر کے بعد، تو کیا ہے؟ وہ جج کو لکھے گا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے. وہ جج کے سامنے جائے گا، اور جج جو ہے وہ فوراً کلمہ نہیں پڑھائے گا، نہ ہی اسے کہے کلمہ پڑھ لے. جج اسے 3 مہینے کا وقت دے گا. کتنے مہینے کا؟
3 مہینے کا وقت دے گا، اس کو تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا جائے گا. جس مذہب کو وہ چھوڑ رہا ہے اس مذہب کے علماء اسے سمجھائیں گے. اب 3 مہینے کے بعد پھر اس کا دل مانے، پھر وہ اسلام قبول کر لے. اب مجھے یہ بتائیے 3 مہینے مل گئے، اب کیا اس کی برادری کا زور اس پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہم نے بعض ایسے الحمدللہ عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا جو آئے ہمارے خوش دلی سے، جبرن نہیں. جبرن مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے، مال کا لالچ دے کر، دولت کا لالچ دے کر، زمینوں کا لالچ دے کر، عورتوں کا لالچ دے کر جبرن اس پہ کہا جاتا ہے. ہندوستان میں جو یہ ظلم ڈھائے تھے گجرات شہر کے اندر، ہندو کیا کہتے تھے؟ کہو ہندو وہ جو بت ہیں رام رام ان کو کہو، جے ماتا جی کہو. جبرن اسلام جو ہے وہ اسلام سے پھیرا جاتا ہے، اس کا کوئی بل نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اور اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں. اللہ قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ تو ہے ہی تصدیق بالقلب اقرار باللسان، تصدیق بالقلب زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، ماننا. ایمان تو ہے ہی اسی کا نام. اب 3 مہینے میں وہ جب دیکھے گا کہ بھائی اچھا میں اسلام قبول کر، اس کی جو عیسائی مثال کے طور پہ عیسائیوں سے مسلمان ہو رہا ہے، اس کی عیسائی برادری اسے قبول کرے گی؟ بھئی نکل جا یہاں سے، دفع ہو، تو مسلمان ہونے والا ہے، جا دفع ہو جا. وہ کہیں اپنا ٹھکانہ نہیں پائے گا. مسلمانوں کے پاس آئے گا، اب مسلمانوں کے پاس رہے گا تو جج صاحب کہیں گے اچھا تو نے پناہ دی اسے، تو نے اسے کلمہ پڑھایا میرے فیصلہ آنے سے پہلے، چلو بھئی اندر، 5 سال قید، ساتھ میں جرمانہ الگ سے. سندھ اسمبلی میں معذرت کے ساتھ یہ قانون پاس ہو چکا اور یہ وفاق میں جا چکا. وفاق میں یہ قرارداد جو ہے وہ پیش ہو چکی، اور پیش کرنے والی شری وہ مزاری، وہ جو پتہ نہیں کون سی خاتون ہے، وہ پیش کرنے والی ہیں اس بل کو. اب کیا بندہ اس پہ کرے؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ سیاست کی باتیں. بھئی سیاست کی باتیں نہیں ہیں. ہم اسی وقت کسی کے خلاف بولتے ہیں جب وہ دین پر بات کرتا ہے، دین کی حدود سے کھیلتا ہے. وہ جب ختم نبوت کے معاملہ ہوا اس وقت ہم نے خلاف بات کی. اب اسلام کو اب حضور کے زمانے میں آپ واقعہ سنا ہوگا، ایک بچہ تھا، یہودی کا بیٹا تھا، یہودی کا بیٹا. وہ بس حضور کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا. جب حضور مسجد میں آتے مسجد میں آ جاتا، لیکن یہودی تھا وہ. حضور باہر کہیں جاتے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ رہتا. بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو حضور عیادت کے لیے گئے، اور وہ وقت اس کا آ پہنچا تھا، موت کا وقت آ پہنچا تھا. تو حضور نے اس بچے سے کہا، کس سے؟ ہاں بچے سے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دو. اب حضور نے اس بچے سے کہا، بچہ 18 سال کا تھا، بولے نابالغ بچہ تھا وہ. اب اس کا باپ بھی سرہانے کھڑا تھا جو یہودی تھا. اس نے اپنے باپ کی طرف سے کہا، حدیث پاک میں الفاظ، اس کے باپ نے بھی کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو. وہ کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ اس بچے سے حضور نے پڑھوایا، اس نے پڑھا، پھر حضور نے جنازہ پڑھایا، تدفین میں بھی شامل ہوئے، تدفین میں بھی شامل ہوئے. اب کتنے واقعات ہیں کہ ہمارے اسلام میں کئی صحابہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جو بالکل چھوٹے تھے. وہ مولا علی نے کتنی عمر میں کلمہ پڑھا ہے؟ 5 سال، 6 سال، مختلف روایات ہیں نا. کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں، کیا اب ان کا اعتبار نہیں ہے؟ پھر بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اس وقت کے ابو جہل، اس وقت کے عتبہ شیبہ، وہ کلمہ کو ختم نہیں کر سکے. یہ آج کے کتے کون ہوتے ہیں جو کلمہ کو ختم کر سکیں گے؟ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم پڑھائیں گے.
اور اللہ کرے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری جان ہی اسی مقصد کے لیے جائے، ہماری نسلیں ہی اسلام کے اوپر قربان ہو جائیں، دین کے اوپر قربان ہو جائیں۔ لیکن جب ختم نبوت کے اوپر بات آئے، دین کے اوپر بات آئے، کچھ بھی ہو جائے ہم بولیں گے، ہم بولیں گے انشاءاللہ، اس کے کوئی بھی ہمیں سزا بھگتنی پڑے، بھگتنے کو بھی تیار ہے، بھگتنے کو بھی تیار۔ جب ہاتھ حضور کے نام پہ چموا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہاتھ کٹوا بھی سکتے ہیں، بس اللہ ہمیں یہ سعادت دے دے بس۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا نبی رسول کے غلام، زندگی فضول مارا وہ ایمان۔ تو اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا بھی اور ہماری نسلوں کو بھی خاتمہ فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں، جہاں پر اپنے لیے ایمان کی دعا کرتے ہیں نا، اپنی نسلوں کے لیے بھی کیا کریں۔ آنے والے زمانے جو ہیں، آنے والے جو حالات ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بنے گا، بس اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ خیر، یہ نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے بات، تو یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں، ختم نبوت کے پہلے شہید۔ دوسرے سنیے، یمن میں جو سب سے پہلے ایمان والے ہیں، لانے والے، ان کا نام تھا زہیب بن کلیب، زہیب بن کلیب۔ یمن میں ایک شخص جس کا نام تھا اسود عنسی، اسود عنسی اس کا نام تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے بھی پیروکار بنے، لوگوں نے اس کو بھی مانا اللہ کا نبی۔ تو یہ زہیب بن کلیب یہ کھلے عام اس سے مخالفت کرتے تھے، تو اسود عنسی کے ساتھی نے پکڑ لیا، لے گئے اسود عنسی کے پاس، لے کے گئے تو اسود عنسی نے کہا اسے آگ میں ڈال دو۔ کہاں ڈال دو؟ آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈالنے کا آگ جلائی گئی۔ اب زہیب بن کلیب رضی اللہ عنہ، ان کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، آگ نے ان پر کچھ اثر نہیں کیا، کپڑے بھی نہ جلے، انہیں دوبارہ نکالا پھر ڈالا، آگ نے اثر نہ کیا۔ اچھا، یہ بات حضور ایک مجلس میں بیٹھے تھے، یہ بات حضور تک پہنچی کہ آپ کے صحابی زہیب بن کلیب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان پہ آگ نے کچھ اثر نہ کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کی الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس امت میں بھی ایک ایسے شخص کو پیدا فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ سے محفوظ رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام قربانیاں دیتے رہے، اور یہ مسیلمہ کذاب جو تھا، اس کا جو خاتمہ ہوا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، اور 1200 کے قریب جو صحابہ تھے، ایک صحابی ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی کسی جنگ میں، انہوں نے کہا میں بھی جنگ میں جاؤں گا اور میں بھی ختم نبوت کی خاطر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بھی کہ 1200 کے قریب صحابہ کرام جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، 700 صحابہ حافظ قرآن تھے جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اللہ ہمیں بھی قربان کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ خیر، اب یہ معاملہ بنا، میں نے پچھلے جمعہ بھی کچھ تاریخ جب یہ قانون بنا کچھ بیان کی تھی۔ یہ مرزائی قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا اس نے کئی دعوے کیے ہیں، اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ یہ میں آگے انشاءاللہ یہ میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ خیر، 1900 پھر مہر علی شاہ صاحب صاحب گولڑا، انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی۔ اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر تھے، دیوبند تھے، وہابیہ تھے، سب نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے ترجمان ہیں۔ مرزائی کو پیغام ملا، مرزائی نے، اب یہ بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مناظرہ ہم ایسے کریں گے کہ کاغذ رکھ دیں گے اور قلم اس کے اوپر رکھ دیں گے، کاغذ اور قلم،
پھر ہم عربی کے اندر تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ جیت جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے او مرزا آ جاؤ، تم کہتے ہو عربی میں لکھنی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کاغذ قلم تم بھی رکھ دو، کاغذ قلم میں بھی رکھ دیتا ہوں، قلم کے اوپر توجہ کریں گے، جس کا قلم خود بخود چلنا شروع ہو جائے وہ سچا ہوگا۔ آ جاؤ، اس بات پہ آتے تو اس بات پہ آ جاؤ، لیکن مرزائی نہیں، سمن بکمن عمین فہم لا یعلمون نہیں آیا آپ کے سامنے۔ پھر کہا تم یہ کہتے ہو میں نبی ہوں، کبھی دعویٰ کرتے ہو میں مہدی ہوں، کبھی کہتے ہو میں مسیح ہوں، آ جاؤ، اگر آج تم نے مردے بھی زندہ کرنے ہیں، تم کہتے ہو مردوں کو لے کر زندہ کرو، تم پیر مہر علی شاہ جو حضور کی آل سے ہے، حضور کے غلاموں کا غلام ہے، مہر علی شاہ آج تمہیں مردے بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ اب یہ مناظرہ باقاعدہ طے ہوا، اس نے دعوے کیا، آپ نے اس کے جواب میں دعوے پہ دعویٰ کیا، آ جاؤ مردے بھی زندہ کرتے ہیں، تو مردے بھی۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، تو آپ نے پنجابی میں کہا کہ کٹی کلے دے زور تے ہی کد دیے، جو ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتا ہے اس کی پیٹھ پہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں جو دعوے کروں اس کو سچ بھی کر دکھاؤں گا۔ بادشاہی مسجد وہ مناظرہ کی جگہ طے ہوئی، اور یہ سن 1900 تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ راول پنڈی سے چلے، اور پورے پاکستان میں خبر مشہور ہوئی، لاکھاں لوگ قادیانی بھی اور ہمارے مسلمان بھی، یہ ہم وہاں جمع ہوئے مینار پاکستان میں، لیکن مرزائی کو ہمت نہ ہوئی، اس کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ مرزائی نے کئی پیشن گوئیاں کی تھیں، کئی اس نے پیشن گوئی، لیکن اس کی ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ وقت ملا میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ مرزائی یہ پیشن گوئیاں کرتا رہا، پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوتی رہیں۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث علی پور سیدہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا او مرزے تو نے بڑی پیشن گوئیاں کی۔ اس نے بڑی پیشن گوئیاں کی تھی کہ جس کے ساتھ محمدی بیگم کا نکاح ہوا ہے، جس کا نام ہے سلطان احمد، وہ 2 سال میں مر جائے گا، نہیں مرا تھا۔ وہ مرزائی پادری آتم مر جائے گا، وہ بھی نہیں مرا تھا۔ اس نے کہا تو نے تو یہ کہا تھا سال میں 2 سال میں مر جائے گا، نہیں مرا، میں زیادہ لمبی پیشن گوئی نہیں کروں گا۔ فرمایا صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں جن کو اللہ یہ علم بھی دے دیتا ہے کہ کون کب مرے گا۔ اس بات کو سمجھیے، جس کو اللہ بھی یہ اللہ دے دیتا ہے علم، اپنے خاص بندوں کو یہ اللہ تعالی علم عطا فرما دیتا ہے کہ کون کب مرے گا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1908 کے اندر 25 مئی کو بادشاہی مسجد میں لاکھوں مجمع کے سامنے اعلان کیا، اس مرزا نے بڑی پیشن گوئیاں کی، آج محمد رسول اللہ کا غلام بھی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ فرمایا 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ مرزا واصل جہنم ہو جائے گا۔ کوئی 1.5-2 سال نہیں کہا، 3 سال نہیں کہا، 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا واصل جہنم ہو جائے گا۔ آپ نے تقریباً یہ 2 بجے کے قریب آپ نے پیشن گوئی فرمائی، رات ہوئی، اس کو وہ قے آنا شروع ہوئی، گندگی اس کے منہ سے نکلنا شروع ہوئی۔ اب قے آتے آتے وہ کہاں پہ مرا، اس کا خاتمہ کہاں پہ ہوا؟ لیٹرین کے اندر۔ 10:15 بجے کے قریب لاہور کی ایک بلڈنگ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے 24 جو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پیشن گوئی کی تھی اسی طرح ہوا، اللہ نے اسے واصل جہنم فرمایا، اللہ نے اسے واصل جہنم فرمایا۔ اور پھر آج بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں قادیانیوں سے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ربوے جا رہے ہیں، کیوں؟ علاج کروانے، ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں آپ کے آگے، ڈاکٹر وہاں بہت اچھے، مفت دوائی ملتی ہے، دوائی بڑی اچھی ہے، مر جاؤ
لیکن کسی بھی ایسے شخص سے علاج نہ کرواؤ جو تمہارے نبی کو نبی نہ مانتا ہو. اس رزق سے موت اچھی جس رزق کی آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جس میں ایمان ہی جناب وہ گڑبڑ کر جائے. بھی صحت عزیز ہے یا نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا عزیز ہے؟ ہاں یہ اب اپنے ایمان کا سودا ہے. یہاں سے ہم بیٹھتے ہیں گاڑی پہ پہنچ جاتے ہیں ربا وہاں جناب بڑا وی آئی پی پروٹوکول، وی آئی پی انتظامات، وی آئی پی ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر. مانتے ہیں بھئی مسلمانوں کے ڈاکٹر، ہم مسلمانوں میں ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جو کم ظرف ہیں، بڑے مہنگے مہنگے ڈاکٹر ہیں، دغا کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ نئی دوائی لیں گے وہاں سے، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے نا. مر جائیں گے نا. تو مرنا نہیں ہے کیا؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ عزت حضور کی عزت پہ مر جائیں. بندہ اپنے دل میں یہ کہے یا رسول اللہ بہت سنا وہاں ڈاکٹر بڑے اچھے آتے ہیں، بہت سنا وہاں دوائی بڑی اچھی ملتی ہے، بہت سنا کہ وہ جناب بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، بہت سنا، لیکن آقا آپ کی ختم نبوت کے لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا. ارے صحابہ نے تو اپنے ایک ایک کر کے عضو کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟ بولیے. اور وہ کیا کہتا ہے ہم مسلمانوں کو؟ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کلمات وہ استعمال کرتا تھا، سنیے گا. اللہ اکبر. یہ نزول المسیح کتاب کا نام، اس میں لکھا ابو بکر عمر کیا تھے؟ یہ تو غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہ تھے. استغفر. پھر پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے. اپنے آپ کو علی کہتا تھا. پھر کہتا ہے استغفر اللہ، یہ میں کلمات کیسے پڑھوں؟ نقل کفر کفر نہ باشد. کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. استغفر اللہ. ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 11 پہ اس خبیث نے یہ عبارت لکھی. پھر کہنے لگا ہاں یہ تم کربلا کو کہتے ہو؟ میری سیر کا ہر لمحہ ایک کربلا ہے. یعنی جو میں کرتا ہوں نا، ایک مراقبہ کرتا ہوں، میری سیر کا ایک لمحہ کربلا ہے. سینکڑوں حسین میرے گریبان میں ہیں. استغفر اللہ. اس کے ماننے والوں سے علاج کروائیں گے؟ اس کے ماننے والوں کو ہم اچھا سمجھیں گے؟ اس کے ماننے والوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بڑھائیں گے؟ پھر کہتے ہیں دافع البلا صفحہ 13 پہ لکھتا ہے آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے. اعجاز احمدی میں لکھتا ہے امام حسین کا ذکر، اس نے کہا امام حسین کا ذکر گندگی کا ڈھیر ہے. یہ اس کی کتاب اعجاز احمدی، اس پہ لکھا ہوا. پھر آگے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کا بیٹا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. آئینہ کمالات اسلام میں لکھا کہتے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا. میں نے خواب میں خدا کو دیکھا تو میں نے یقین کر لیا میں ہی تو خدا ہوں. خدا ہونے کا دعویٰ کیا. پھر آگے کہتا ہے اور انجام آتم میں لکھتا ہے تذکرۃ الشہادتین صفحہ 13، انجام آتم صفحہ 55 پہ لکھتا ہے اللہ نے مجھے فرمایا انت من مائنا، اے قادیانی تو میرے پانی سے ہے. پانی یہ نطفہ، تو میرے نطفے سے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے لم یلد ولم یولد. اور یہ کیسے کیسے جہنمیوں والی عقیدے. پھر آگے چلیے البشرا کے اندر جلد 1 صفحہ 49 پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے اللہ نے مجھے فرمایا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے مجھے سن.
استغفر اللہ. کیا بندہ اس پہ پھر کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا، مجھے جو نبی نہیں مانتا، میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. یہ ہم مسلمانوں کے خلاف یہ بکرا ہے. تو ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی، بڑی تعریفیں کرتے ہیں. پھر کہنے لگا میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، کبھی ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اپنے آپ کو آدم، اپنے آپ کو یعقوب، اپنے آپ کو ابراہیم، یہ وہ کہہ رہا ہے. در سمین صفحہ نمبر 95 کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا. پھر میں آپ سے ایک آیت کریمہ کا مفہوم پوچھتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا معنی اس کا؟ کون رحمت ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. وہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک، یہ حقیقت الوحی صفحہ 82 پر 82 پہ وہ لکھتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ترجمہ اس کا اس نے کیا کیا، اور ہم نے تجھ کو اے مرزا تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد. پھر آگے سنیے، ٹائم کم ہے. یہ اس کا بیٹا مرزا محمود وہ لکھتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. اس کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کی. ڈائری مرزا محمود اخبار الفضل قادیان ماخوذ از قادیانی امت صفحہ 19 پہ یہ لکھا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب الیہ. حضور کے بارے میں کتنی گستاخیاں اس نے بکی ہیں. آگے چلیے. عیسیٰ علیہ السلام پر کشتی نو اس کی کتاب کا نام، اس پہ لکھا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. پھر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پڑھوں میں؟ یہ صرف آپ کے دلوں، آپ کے جو نظریات کو واضح کرنے کے لیے یہ میٹھی چھری ہیں، چھری بھی نہیں، میٹھی تلوار ہیں. یہ دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں. کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نادان، شریر، مکار، موٹی عقل والا، جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح گالیاں دینے والا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بک رہا ہے. وہ بد زبان، جھوٹ بولنے والا، چوری کرنے والا، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کی اور کچھ نہیں تھا. کہ جو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے. کہتا ہے یہ سب آپ کا فراڈ تھا، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کی اور کچھ نہیں تھا. یہ انجام آتم کے اندر اس نے لکھا ہے. اور پھر جیسے میں نے پچھلے جمعے میں وضاحت کی تھی کہ یہ قادیانی بھی کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ محمد حضور کو نہیں کہتے، وہ محمد اس خبیث کو کہتے ہیں. یہ مرزا قادیانی کو وہ محمد کہتے ہیں. یہ کلمۃ الفصل میں لکھا پس مسیح موعود یعنی مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے. پھر مرزا کے بیٹے مرزا بشیر نے لکھا یہ کلمۃ الفصل صفحہ 105 میں، اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا. استغفر اللہ. اونچی آواز سے کہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیا بندہ
اس پہ بیان کرے اور کیا کہے، کتنی اس کی ایسی مغلظات ہیں. یہ میں نے تو اس کا بھائی عشر عشیر نہیں آپ کو پڑھ کے سنایا، اتنی اس کی مغلظات ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے. استغفر اللہ. اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ختم نبوت پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا خاتمہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ بھی رحم فرمائے. یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایک جگہ پر، یہ جو مصیبتیں ہیں نا، پریشانی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اور یعفو عن کثیر، بہت تو اللہ نے معاف کر دیا، بہت کچھ تو اللہ نے معاف کر دیا. اجتماعی توبہ کا وقت ہے، توبہ کیجیے اپنے گناہوں سے، نمازیں پڑھیے، رب کی طرف رجوع کیجیے. مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور میں اس پہ بات نہیں کروں کہ فلاں کی جو تحت کیا ہوتا تھا، فلاں کی حکومت تھی، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. یہ بھئی اپنے آپ پہ تھوڑا غور کر لو. ہم جو کسی کے خلاف بولیں گے وہ صرف ناموس رسالت یا ناموس صحابہ یا ناموس اہل بیت کے حوالے سے بات کریں گے. یہ مہنگائی یہ سب کے ساتھ ہے، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی. یعفو، لیکن اللہ بہت سارے تو ہمارے معاف فرما چکا ہے، اور نہ معاف فرماتا پتہ نہیں کیا بنتا، ہم یہاں ہوتے بھی نہ ہوتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائی جا رہا ہے. اور یہ تھوڑی سی رسی ٹائٹ کی ہے نا، بس توبہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی طرف آئیں. یہ گھر گھر میں جو ہم نے سینمے کھولی ہے، گھر گھر میں ہم ٹی وی، بلکہ گھر گھر کیا، ہاتھ ہاتھ میں موبائل آ گئے، اینڈرائڈ آ گیا، نیٹ آ گیا، فلمیں آ گئی، ڈرامے آ گئے، گانے آ گئے. یہ ہم سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. اجتماعی توبہ کا ذکر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، اور ہم سب کو ختم نبوت کے اوپر قائم و دائم رکھے. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن جو ہے وہ ٹائم ہو چکا. زندہ رہے انشاءاللہ، پھر آگے اس کے حوالے سے بیان کیا جائے گا. سنتیں عطا فرما لیں.